کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ خیرپور کے نواحی علاقے موٹر سائیکل اور ویگن میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ شکارپور میں ہندو ڈاکٹروں کا قتل، ہندو پنچایت کی سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں۔ سینٹرل جیل سکھر میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف جسکم کا احتجاجی مظاہرہ۔ بورےوالا میں ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلے میں کرکٹ میچ کا انعقاد۔ اور منڈی بہاؤدین میں خواجہ سراؤں کا اپنے ساتھی کی سالگرہ پر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ۔ اور سب سے پہلے صوبہ سندھ سے خبریں۔ خیرپور کے نواحی علاقے ٹنڈو مستی خیل میں موٹر سائیکل اور ویگن میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار ٹنڈو مستی کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے آتی ہوئی ویگن سے ٹکرا گئے۔ حادثے میں دونوں موٹر سائیکل سوار عبدالرشید اور غازی خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ویگن ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر سول اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ پولیس نے ویگن کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ شکارپور کے چک سانحہ میں قتل ہونے والے 4 افراد کی پگڑیوں کی رسم ادا کر دی گئی۔ شکارپور کے نواحی گاؤں چک سانحہ میں عید کے روز نامعلوم مسلح افراد نے پرائیویٹ کلینک میں موجود ہندو برادری کے 4 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جن کی پگڑیوں کی رسم ادا کر دی گئی ہے۔ اس تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کے مشیر رمیش لال، قوم پرست رہنما قادر مکسی اور MKM کے وفد نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب پولیس نے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، مگر اصل ملزمان ابھی تک فرار ہیں۔ دوسری جانب IG سندھ نے واقعے کے اصل ملزمان کو گرفتار نہ کرنے اور علاقے میں امن و امان بحال نہ کرنے پر DPO شکارپور جنید شیخ کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرپور خاص میں پولیس نے 80 لیٹر شراب برآمد کر کے اصل ملزم کو چھوڑ کر 2 ملزمان کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر میرپور خاص کے علاقے ماروی ٹاؤن میں ایک گھر پر چھاپہ مار کر 80 لیٹر کشید کی گئی شراب قبضے میں لے کر 3 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم پولیس نے 80 لیٹر کچی شراب کو 50 لیٹر ظاہر کر کے 3 ملزمان میں سے ایک ملزم امرت کو بھاری رشوت کے عوض رہا کر دیا، جبکہ 2 ملزمان کمال اور اشوک کی گرفتاری ظاہر کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار کمال نامی شخص نے بتایا کہ امرت کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، جبکہ امرت کو بھاری رشوت کے عوض رہا کر کے انہیں کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کچی شراب پینے کے باعث 80 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ GS سندھ قومی محاذ کی جانب سے خیرپور ریڈیو اسٹیشن بچاؤ احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ خیرپور میں نکالی جانے والی ریلی مریم توپ کے علاقے سے پنجگولہ چوک تک نکالی گئی، جبکہ مظاہرین نے دھرنا بھی دیا۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جسکم کے ضلعی صدر امجد محسر کا کہنا تھا کہ GS سندھ قومی محاذ کے کارکن قومی اداروں کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ خیرپور ریڈیو پاکستان کے میڈیم ویورز کو کوالٹی کو خراب کر کے ریڈیو پاکستان کے اربوں روپے کی 100 ایکڑ اراضی سستے داموں نیلام کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکریٹری سردار غلام حیدر، فیروز پھل پھوٹو، امجد لاشاری اور دیگر نے بھی خیرپور کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے والی پالیسیوں کی مذمت کی۔ میرپور خاص میں ہندو پنچایت نے اقلیتی برادری کے ڈاکٹروں کے قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی ہندو پنچایت ایسوسی ایشن کے صدر
لچمن داس کی قیادت میں لال مندر سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے لچمن داس کا کہنا تھا کہ سندھ میں ایک سازش کے تحت ہندو برادری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاہم شدت پسند عناصر اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے تاکہ اقلیتی برادری میں پائی جانے والی بے چینی ختم ہو سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے مطالبات جلد تسلیم نہ کیے گئے تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے ڈاکٹروں کے قتل کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ شکارپور میں بھی اقلیتی برادری کے ڈاکٹروں کے قتل کے خلاف ہندو ویلفیئر پنچایت نے ٹنڈو محمد خان نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی ڈی پی او آفس سے پریس کلب تک نکالی گئی، جہاں ریلی کے شرکاء نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ہندو ویلفیئر پنچایت کے صدر دیوی داس کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہندو برادری کا قتل کر کے ہندو مسلم فسادات کروانے کی سازش کی جا رہی ہے، تاہم وہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے شکارپور میں ہندو ڈاکٹروں کا قتل کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا۔ ادھر سانگڑ میں بھی ہندو پنچایت نے شکارپور میں ہندو ڈاکٹروں کے قتل کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال کی اور احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی دلبر چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی، جس میں ہندو پنچایت کے علاوہ ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء، ورکرز پارٹی کے کارکنوں، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اراکین اور مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ڈاکٹروں کے قتل کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شکارپور میں ہندو ڈاکٹروں کے قتل کی بھرپور مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سندھ میں اقلیتی برادری کے خلاف کسی قسم کی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹروں کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ واقعے کا فوری سو موٹو ایکشن لیں تاکہ ڈاکٹروں کو انصاف مل سکے۔ مسلم لیگ فنکشنل کی رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے۔ خیرپور پریس کلب میں سندھ امن فورم کے زیر اہتمام شکارپور میں 3 ہندو ڈاکٹروں کے قتل کے تعزیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی نے کہا کہ سندھ میں ہندو برادری کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس پر پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدامنی، لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان عام وارداتیں بن چکی ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی پیر سید محمد بچل شاہ جیلانی نے کہا ہے کہ وکلا نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کے تقدس اور وقار کی بلندی کے لیے جد و جہد کی اور قربانیاں دیتے رہیں گے۔ خیرپور ڈسٹرکٹ بار میں وکلا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی پیر سید محمد بچل شاہ جیلانی کا کہنا تھا کہ ایک سینئر وکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تھا اور اب وکلا پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو مسائل اور چیلنجز سے نکالنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور عوام کے فلاحی منصوبوں کی تکمیل میں معاونت ثابت کریں۔ تقریب سے سینئر وکیل منظور انصاری، شمس الدین راجپر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سکھر میں جی ایس سندھ قومی محاذ نے سینٹرل جیل انتظامیہ کی جانب سے قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور علامتی بھوک ہڑتال بھی کی۔ مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سینٹرل جیل میں انتظامیہ کی جانب سے قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ قیدیوں سے ملاقات کے لیے لواحقین سے رشوت طلب کی جاتی ہے، جو ان کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ مظاہرین نے سینٹرل جیل 2 کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اور علامتی بھوک ہڑتال بھی کی۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے فوری تبادلے کا مطالبہ بھی کیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی جنرل سیکریٹری لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ خیرپور کے سیلاب متاثرین تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ادھر وزیر بلدیات آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کی عوامی طاقت رکھتی ہے۔ خیرپور کے علاقے نارا کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی قیادت میں سندھ حکومت عوامی خدمت میں مشغول ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سیاسی اتحادیوں کی مشاورت سے جاری کیا گیا ہے، جسے جلد سندھ اسمبلی سے منظور کرا لیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوام کے تعاون کے ساتھ جمہوریت دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور اپنے قائدین کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کوشاں ہے۔
مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر سید غوث علی شاہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کرپشن میں ملوث وزراء کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ سکھر میں اسمال ٹریڈرز کی جانب سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے غوث علی شاہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ملکی مسائل کے حل اور عوامی مشکلات میں کمی لانے کے لیے 3 سال سے زائد عرصہ حکومت کا ساتھ دیا، لیکن حکومت ہر محاذ پر ناکام رہی اور ذوالفقار مرزا نے پیپلز پارٹی کرپشن کو بے نقاب کر دیا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ کی قیادت نے ملک و قوم کی مزید تباہی سے بچانے کے لیے گو زرداری گو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے ان کی کوئی محاذ رائے نہیں، تاہم کسی بھی پارٹی کے جلوسوں سے انتخابی نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک سوال پر سید غوث علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق صوبائی حکومت محض دعوے اور اعلانات کر رہی ہے، جبکہ نواز شریف نے خود سندھ میں آ کر عملی طور پر متاثرین کی مدد کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تاجر برادری ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سندھ انجمن طلباء اسلام کے ناظم محمد الیاس کڑیو نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے۔ دور میں سندھ انجمن طلباء اسلام کے ناظم محمد الیاس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں اور انجمن کا یہ پیغام ہے کہ ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ انگریز کے نظام تعلیم کو ختم کر کے اسلامی نصاب نافذ کیا جانا چاہیے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر فرانس کیمپل نے کہا ہے کہ برطانیہ کی 100 سے زائد کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ رواں سال پاکستان اور برطانیہ کی تجارت میں 25%، جبکہ پاکستان کی برآمدات میں 16% اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت سیکریٹریٹ کے دورے کے دوران تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر فرانس کیمپل کا کہنا تھا کہ حکومت برطانیہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ ایڈ اور ٹریڈ دونوں پر کام کر رہا ہے اور سیلاب کے دوران بھی برطانیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پروگرام بھی شروع کیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد کے تاجروں کو برطانیہ کے دورے کی دعوت بھی دی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے معاشی روابط سے دونوں ملکوں کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے حیدرآباد کے تعلیمی معیار پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کا مستقبل روشن دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت تراب علی خواجہ عبدالسلیم آرائیں سمیت متعدد افراد بھی موجود تھے۔ ضلع سانگڑ میں بارش متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان کارڈ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کارڈ کے اجرا کے حوالے سے ضلع کی 6 تحصیلوں سانگڑ، ٹنڈوادم، شہداد پور، کھپڑو، سنجھورو اور جام نواز علی میں ایک سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ضلع سانگڑ میں پاکستان کارڈ کے ذریعے 3,32,000 خاندانوں میں 3 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ ڈی سی او سانگڑ حفیظ اللہ نے پاکستان کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں امداد میں تاخیر کی وجہ ڈیٹا کا جلد جمع نہ ہونا تھا، مگر اب جلد کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امداد کی تقسیم کو شفاف بنانے کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ کارڈ ملنے کے بعد متاثرین پاکستان کی کسی بھی بینک سے رقم نکلوا سکیں گے۔ اس موقع پر متاثرین کی بڑی تعداد سینٹر کے باہر جمع ہو گئی۔ اور اب یہ خبر کہ لاہور سے اغوا ہونے والی 5 بچوں کی ماں کو سندھ کے ضلع شکارپور سے 8 سالہ بچی کے ہمراہ بازیاب کروا لیا گیا۔ لیویز فورس نے ملزم داد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر سبی ڈویژن قمر محسود نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شادی شدہ خاتون بیگم ناصرہ کو داتا دربار لاہور سے 20 روز قبل اغوا کیا گیا، جس کے بعد اغوا کاروں نے اسے داد نامی شخص کو 1.5 لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیا، جس نے سبی لا کر ناصرہ سے زبردستی شادی کر لی۔ کمشنر نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر لیویز فورس نے گاؤں جھک میں چھاپہ مار کر 5 بچوں کی ماں کو 8 سالہ بچی سمیت بازیاب کر لیا، جبکہ مبینہ شوہر
ملزم داد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بازیاب ہونے والی خاتون بیگم ناصرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کی 12 سال پہلے سلام الدین نامی شخص سے شادی ہوئی تھی، جبکہ اغوا کاروں سے خریدنے والے داد نے اس سے زبردستی شادی کی اور اس کو تشدد کا نشانہ بناتا اور کھیتوں میں کام کرواتا تھا۔ خاتون نے کہا کہ رات کو اسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر رکھا جاتا تھا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سبی شاہد سلیم قریشی بھی موجود تھے۔ جیکو آباد میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا تحفظ کے لیے سکھر پہنچ گیا۔ سکھر پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیکو آباد کے رہائشی ذوالفقار اور فریدہ سولنگی نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چند ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی اور اب ان کے رشتہ دار ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ان کے رشتہ داروں کی جانب سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور تحفظ کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد نے کہا ہے کہ 20 نومبر کو فیصل آباد میں ہونے والا نون لیگ کا جلسہ پھر پٹواری شو ہوگا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 51 خواتین میں 1.5 لاکھ روپے کے چیکوں کی تقسیم کی تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض احمد نے کہا کہ 20 نومبر کو فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ پٹواری شو ہوگا، جس کے لیے پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور پٹواریوں سے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ راجہ ریاض احمد نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی غریبوں کی فلاح و بہبود سے متعلق سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس اسکیم کا اجرا کیا تاکہ غریب لوگ اپنا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ عزت کی زندگی بھی بسر کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے اور غریبوں کی مدد کر رہی ہے، جبکہ اور کوئی بھی سیاسی جماعت غریبوں کے لیے نہیں سوچتی، صرف سرمایہ دار کا خیال رکھتی ہے۔ اس موقع پر ڈی جی وسیلہ حق اسکیم شاہد اسلم مہار، سابق ایم پی اے نور الحسن ملک اور بدر الدین چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ قوم کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست سے تنگ آ چکی ہے اور تبدیلی چاہتی ہے۔ سیالکوٹ پریس کلب میں سابق سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار حسن سرفراز بھلی نے دیگر 15 وکلا سمیت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں یکساں نظام رائج کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست سے تنگ آ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد تیزی سے تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات ملک میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر ملک سے کرپشن، بے روزگاری، لاقانونیت، مہنگائی اور رشوت خوری کا خاتمہ کر دے گی اور اسے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان بنائے گی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے ضلعی آرگنائزر عمر فاروق مائر، تحریک انصاف لیبر ونگ پنجاب کی صوبائی نائب صدر مومنہ عمران اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین اعجاز اختر کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت سہولتیں فراہم کرے تو ریڈی میڈ گارمنٹس انڈسٹری کی برآمدات 2 گنا بڑھ سکتی ہیں۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شیخ محمد شفیع ہال میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ستارہ امتیاز کے حامل اعجاز اختر کھوکھر نے کہا کہ حکومت سیالکوٹ میں ریڈی میڈ گارمنٹس انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے انسٹیٹیوٹ قائم کرے گی اور اس انسٹیٹیوٹ کے قیام سے انڈسٹری کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ریڈی میڈ گارمنٹس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، تاہم بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل کی وجہ سے انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو انڈسٹری کی ترقی کے لیے تجاویز دے دی گئی ہیں۔
ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ مبارک میں 6 افراد نے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش میں اس کے بھائی کو قتل اور 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان نے کوٹ مبارک کے علاقے چاہ میوالا میں سجاد اور ریاض وغیرہ 6 مسلح افراد نظام کی بہن کو اغوا کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو نظام، اس کی والدہ چند مائی اور نظام کے چچا علادتہ نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں لڑکی کا بھائی نظام جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کی والدہ اور چچا شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر اہل علاقہ جمع ہو گئے جس پر ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں چک نمبر 75 4R میں خاوند نے بیوی کو آشنا سمیت قتل کر دیا۔ چک نمبر 75 4R میں عبدالرشید نے اپنی بیوی نسیم اختر اور اس کے مبینہ آشنا محمد شفیق کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ مقتول محمد شفیق کے والد محمد اشرف نے پولیس تھانے سٹی کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اس کے بھتیجے عبدالرشید نے محمد شفیق کو گھر سے بلا کر اور اپنی بیوی نسیم اختر کو بھی کھیتوں میں لے جا کر عبدالحمید کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے اوباڑوں میں بری صحبت سے منع کرنے پر سیکنڈ ایئر کے طالب علم نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ اوباڑوں کے رہائشی 17 سالہ محمد رفیق کو اس کے والد تاج محمد نے آوارہ گردی اور بری صحبت سے منع کیا، جس پر محمد رفیق نے غصے میں آ کر باپ کے کام پر جانے کے بعد کمرے میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر خودکشی کر لی اور ورثاء نے فوری طور پر آگ بجھا دی اور جلس جانے والے محمد رفیق کو طبی امداد کے لیے شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق محمد رفیق کی حالت انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ اس کا 80% جسم مکمل طور پر جل چکا ہے۔ ناروال تھانہ صدر کی حدود میں 10 سال لڑکا تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ناروال محلہ زکریہ کالونی میں رہائش پذیر بچے کے والد نے بتایا کہ راحت مسیح سودا لینے بازار جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے اسے کچل دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال ناروال منتقل کر دی ہے جبکہ تھانہ صدر نے ٹریکٹر ٹرالی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ بچے کے والد نے ڈی پی او ناروال سے اپیل کی ہے کہ ڈرائیور کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے سبز بازار میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ٹی ایم او کو معطل کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے سبز بازار میں افسوسناک واقعے کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہوا تو ضلعی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی کے سدباب کے لیے محلہ کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے جو خلاف ورزی کے مرتکب افراد کی نشاندہی کریں۔ ممبر قومی اسمبلی میاں مرغوب احمد، کمشنر اور ڈی سی او لاہور اور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فیصل آباد میں ڈینگی فیور مبتلا خاتون دم توڑ گئی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے تمام اضلاع میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے انتہائی نگہداشت وارڈز بنانے کے لیے فوری پلان مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے باوجود ڈینگی کا وار جاری ہے۔ لاہور کے میو ہاسپٹل میں ڈینگی فیور میں مبتلا ڈیوس روڈ کا 47 سالہ محمد اعجاز پلیٹلیٹس کم ہونے کے باعث چل بسا۔ فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال میں غلام محمود آباد کی 55 سالہ رشیدہ کو 10 روز قبل علاج کے لیے لایا گیا تھا جو آج دم توڑ گئی۔ ملتان، لاہور اور گجرانوالہ سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ڈینگی ایمرجنسی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ
کہ راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں پہلے ہی انتہائی نگہداشت وارڈز بنائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول ہیلتھ پروگرام کو مؤثر بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے موجودہ نظام میں بہتری لائی جائے۔ سیکریٹری صحت، مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور کمشنر لاہور نے بھی اجلاس کے شرکاء کو اپنے اپنے محکموں کی جانب سے ڈینگی کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اور شریف کے نواحی شہر چنی گوٹ کا ریلوے اسٹیشن بھی محکمہ ریلوے کی عدم توجہی کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا ہے۔ چنی گوٹ ریلوے اسٹیشن ماضی قریب میں کم و بیش 50 کلومیٹر کے محور کے دیگر شہروں میں آرام دہ ریلوے سفر کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن کا قیام 1959 میں ہوا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان ریلوے کی ناکامی کی وجہ سے بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا ہے، جبکہ یہاں ایکسپریس گاڑیوں کے اسٹاپ عملاً ہیں۔ آبادی میں اضافے اور سہولیات کے فقدان کے پیش نظر یہ ریلوے اسٹیشن ویران ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسٹیشن سے ملحقہ ملازمین کے کوارٹرز بھی منہدم ہو چکے ہیں۔ محکمہ ریلوے اور حکومت کی غفلت نے نہ صرف ریلوے کا پہیہ جام کر دیا ہے بلکہ عوام سے سفری سہولیات بھی چھین لی ہیں۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ فیصل آباد کا علاقہ ایوب کالونی گندگی کے ڈھیر اور مسائل کے گرداب میں دھنس گیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں جنگ روڈ پر واقع ایوب کالونی میں قبرستان کے اندر اور مسجد کے سامنے لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علاقے میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گندگی کے ڈھیروں نے شہریوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ گندگی کے ان ڈھیروں میں تعفن کے باعث شہریوں کی زندگی محال ہو گئی ہے، جبکہ علاقے میں ملیریا سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ گندگی کے ڈھیروں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ تانیہ والا میں تحصیل کونسل کی ملی بھگت سے گوالوں نے کروڑوں روپے کی حکومتی اراضی پر قبضہ کر لیا۔ تانیہ والا کے علاقے بلال شہید پارک سے ملحقہ اس زمین کے ساتھ تحصیل کونسل کے اہلکاروں کے لیے کوارٹر بنائے گئے تھے، تاہم اب گوالے متعلقہ زمین پر جانوروں کے لیے پختہ برآمدے تعمیر کروا کر مکمل قابض ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تحصیل کونسل سے رابطہ کرنے پر سابق ٹیمیوں احسان اللہ قمر کا کہنا تھا کہ انہوں نے سابق اسسٹنٹ کمشنر چودھری اختر کو گوالوں کے حکومتی اراضی پر قبضے سے متعلق رپورٹ دی تھی، مگر نہ تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی اور نہ ہی متعلقہ جگہ واگزار کروانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ دوسری جانب شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ متعلقہ زمین پر تحصیل کونسل کی ملی بھگت سے قبضہ کیا گیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے مقامی میرج ہال میں خواجہ سرا کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ منڈی بہاؤالدین کے مقامی میرج ہال میں ہونے والی تقریب میں خواجہ سراؤں نے زرق برق لباس پہن کر ڈانس کیا اور حاضرین سے داد وصول کی۔ یہ تقریب ملک وال سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا اینی کی سالگرہ کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی، جس میں پنجاب بھر سے خواجہ سراؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور خواجہ سرا اینی کو تاج پہنایا۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ معاشرے میں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، اپنی خوشیاں منانے کے لیے ایسی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں جس سے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ بھولےوالا میں ڈی سی او وہاڑی اور ڈی پی او 11 وہاڑی کے مابین ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلے میں منعقدہ کرکٹ میچ ڈی سی او 11 نے 3 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈینگی کی آگاہی مہم کے سلسلے میں قائد اعظم اسٹیڈیم بھولےوالا میں ڈی سی او 11 اور ڈی پی او 11 کے مابین ایک دلچسپ نمائشی کرکٹ میچ منعقد ہوا۔ ڈی پی او 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 66 رنز بنائے، جس میں اے ایس آئی مجاہد اسحاق نے 37 اور قدیر انور نے 14 رنز بنائے۔ ڈی سی او 11 کے عبدالرزاق نے 3، عمران خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 66 رنز کا ہدف ڈی سی او 11 نے 8ویں اوور میں حاصل کر لیا۔
सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 542वें जन्मदिन की तकरीबात दूसरे रोज भी ननकाना साहब में जारी हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में दुनिया भर से आए हुए 12,000 से ज्यादा हिंदू और सिख यात्री अपनी मजहबी रस्मात, अखंड पाठ, मिथा और शब कीर्तन और अश्नान की अदायगी में मसरूफ हैं। इस मौके पर गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिलखुसूस रात के वक्त भी गुरुद्वारा में दिन का समा दिखाई दे रहा है। सिख यात्रियों ने अपने गोरो घर में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को आगाह किया। बहावलपुर में सीएनजी स्टेशन पर सुई गैस की बंदिश के दूसरे रोज भी मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला बहावलपुर में सीएनजी स्टेशन आज दूसरे रोज भी बंद रहे, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां अड्डों पर ही खड़ी रहीं। पेट्रोल पर गाड़ी चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज भी मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। मुसाफिरों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन सीएनजी स्टेशन की बंदिश की वजह से उन्हें ज्यादा किराया अदा करना पड़ रहा है, जो महंगाई के इस दौर में उनके साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने हुकूमत से सीएनजी स्टेशन की बंदिश खत्म करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। रेलवे इंतजामिया की बेहिसी उरूज पर पहुंच गई। ईद पर अपने अजीजों अकारिब से मिलने के लिए आने वाले मुसाफिर स्टेशनों पर ट्रेनें लेट होने की वजह से खार होते रहे, जबकि अमला ताहाल छुट्टियों के मजे लूट रहा है। इस्लामाबाद से खुरम हाशमी की ये रिपोर्ट। रोजगार के लिए जाने वालों की कोशिश होती है कि वो खुशी के लम्हात अपने प्यारों के दरमियान गुजारे, जिसके लिए उन्हें सफर की अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। पहले तो उनको ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से डबल किराया वसूल करने की शिकायत होती थी, लेकिन अब उन्हें ट्रेन लेट होने की वजह से दोहरे अजाब का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली हमारे साथ है, बच्चे हैं, उसके बाद सर्दी का मौसम है, अभी यहाँ इंतजार करनी पड़ती है। टिकट लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है। रेलवे की इतनी सत्यानाश है, किराया इतना ज्यादा है। ये जो बकरा ईद है, इस पे हम लोगों को मिलने के लिए या ईद मनाने के लिए आते हैं, तो हमें इतनी नहीं मिलती है, फैसिलिटी नहीं है। ना ही कोई ट्रेन की है स्पेशल, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट है। इतनी ट्रांसपोर्ट है भी सही तो उनके किराए इतने हैं। इतना देर हो गई बैठे, कोई चीज नहीं मिल रही और बैठे बैठे थक जाते हैं, बच्चे भी तंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब रेलवे मजदूर यूनियन रेलवे की सूरत हाल से परेशान है। यूनियन का कहना है कि रेलवे के जरिए करोड़ों अफराद सफर करते हैं, जो अब रेलवे से मायूस होते जा रहे हैं। यूनियन के मुताबिक रेलवे के इदारे के सरबराह को गैर सियासी और टेक्निकल होना चाहिए है। रेलवे का वजीर वो शख्स आना चाहिए जो टेक्निकल और मैकेनिकल मामलात को जानता हो। वो सिर्फ यहाँ अपनी सियासी आओ भगत के लिए न आए, बल्कि रेलवे को समझता हो। शहरियों का कहना है कि रेलवे के सफर की वजह से वो खुशी के लम्हात अपनों के साथ मना लेते थे, लेकिन रेलवे की खराब सूरत हाल की वजह से वो उन खुशियों से महरूम होते जा रहे हैं। कैमरामैन अरसलान के साथ खुर्रम हाशमी, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज।